اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے متواتر 4 جمعے عمل دی ترغیب دے حوالے نال تواڈے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی وچ چند باتاں پیش کرن دی میں سعادت حاصل کی تھی، اور کوشش میری یہ سی کہ میرے معاشرے دا نوجوان سنور جائے، اس کا کردار، اس کی گفتار ٹھیک ہو جائے، تاکہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا حاصل کر سکے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ اثر لازمی ہویا ہوئے گا انشاءاللہ۔ کچھ نمازاں دی ترغیب مل گئی ہوئے گی، کچھ بے حیائی تو کنارہ کشی اختیار کر لی گئی ہوئے گی انشاءاللہ۔ آج اللہ تعالیٰ دی توفیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم دے صدقے نال میں ایک الحمدللہ یادیکم اللہ سیریز شروع کرنا چاہنا، اور تو انہوں اکثر دوستانوں یاد ہوئے گا نیٹ تے بھی وہ خطابات میرے پنجے دے پنجے موجود نے مکمل، برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انہوں یاد ہونا ہے کہ 5 جمعے میں اس تے پڑھائے سن، اور آج جڑا میں ٹاپک شروع کرن لگا یہ بھی انشاءاللہ 5 جمعے چلے گا انشاءاللہ۔ اس ٹاپک دا عنوان ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے وے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ کچھ کمپیریزن اور موازناتی گفتگو کر کے تے اسی اپنی گفتگو دا اس حوالے نال آغاز کر کے برکات حاصل کرنے۔ تیسرا سپارہ ابتدائی الفاظ، رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا کہ رسولاں دی جماعت ہے، ان رسولاں وچوں اساں بعض رسولاں اتے فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض رسولاں اتے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان رسولاں وچ وہ بھی رسول موجود ہے جدے نال میں اللہ نے گلاں کیتیاں نے، جدے نال میں رب نے کلام کیتا ہے، اور فرمایا ورافع بعضهم درجات، اور ان رسولاں وچ وہ بھی عظمتاں والا رسول موجود ہے جنوں درجوں بلندی عطا فرما دیتی، جنوں درجوں بلندی رفت عطا فرمائی۔ مفسرین کرام، متقدمین متاخرین اپنے بیگانے عربی تفسیر پڑھ لو، فارسی پڑھ لو، پنجابی پڑھ لو، اردو پڑھ لو، ان جمع زبانہ دیا تفسیرہ میرے کتب خانے چ موجود نے، ہر ایک نے بالاتفاق یہ مسئلہ لکھیا ہے کہ منہم من کلم اللہ، اس تو مراد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ذات ہے، اور ورافع بعضهم درجات، جنہوں سارے نبیہ تو آلہ، سارے رسولہ تو آلہ مقام عطا کیتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جتنا اللہ نے کلام کیتا ہے وہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، اور جنہوں نے درجہ بلندی عطا کی تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ لیکن روک کے ایتھے غور کرو، منہم من کلم اللہ، جدنا رب کلام کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ القرآن جو فسر بعدہ بعدا، قرآن دا بعض حصہ اپنے بعض حصے دی آپ خود تفسیر بیان کرتا ہے، رب دے اس قرآن دے اس جملے دی تفسیر دوسری جگہ موجود ہے، فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کائنات وچ موسیٰ علیہ السلام ہونے جنہاں نال اللہ نے خوب کلام فرمایا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جی قرآن پاک کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ خوب کلام اللہ کیتا ہے کدے نال؟
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا چونکہ نسے قطعی وچ موسیٰ علیہ السلام دا نا آ گیا اس واسطے منہم من کلم اللہ تو مراد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ذات ہے. لیکن رک کے اگر توجہ ہوئے تو غور کریے کہ موسیٰ علیہ السلام دا بڑا شان ہے. چپ کر گئے. موسیٰ علیہ السلام دا بڑا شان ہے. انہیں جلال والے پیغمبر کہ ملک الموت علیہ السلام آؤ نہ جان کڈن. کون ہے؟ میں جی ملک الموت. کدھر آیا جان لین؟ تھپڑ رسید کی تھا. ملک الموت دا اکھ باہر نکل آئی. وہ اکھ ہتھیلی تے تری تے رب دی بارگاہ چ. یا اللہ پی اس پیغمبر کو کلے جڑا ایڈا جلالی میں موت دا سنیا دیتا دے نال ہی انہاں عمل کر وکھایا. رب نے فرمایا پیارے موسیٰ, رب نے اکھ ٹھیک کر دی تھی ملک الموت علیہ السلام دی, تو فرمایا جا میرے موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جا اور جا کے پیغام دے کہ پیارے موسیٰ اللہ فرماندہ پیا اے بیل دے پشت تے ہاتھ رکھو جنہیں وال تھلے آ جان انہیں سال عمر بدا دینے. لوگ آندے نبی نے اختیار ہی کوئی رب اختیار دیندہ پیا, رب اختیار دیندہ پیا جنہیں بال آ جان ہاتھ تھلے انہیں سال عمر بد گئی. موسیٰ علیہ السلام کو تور تے گئے تے عرض کر دینے یا اللہ پھر اس تو بعد کی ہونا ہے؟ فرمایا پھر کلو نفس ذائقۃ الموت. انہیں سال عمر گزار کے پھر وصال انہاں کہ یا اللہ پھر ہونی ٹھیک ہے. انہیں سال رہ کے پھر ہونا ہی نہ تیرے کو تے چل ہونی ٹھیک ہے. ہن ایتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال سن لو. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کل ملک الموت علیہ السلام آن تے اللہ اختیار دیندہ پیا کہ ہاتھ رکھو جننے بال بیل دے توڑے ہاتھ لے آن انہیں سال عمر بد گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال پتہ کی ہے؟ ملک الموت علیہ السلام 3 دن دروازہ کھڑکایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. 3 دن حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا کون ہو, کنے دروازہ کھڑکھڑایا؟ جواب آندا ہے سیدہ میں اجنبی ہاں, تواڈے ابا جی نو ملنا ہے. فرمایا اجنبیہ چلا جا میرے ابا جی آرام کر دینے. آیا کون ہے؟ ملک الموت. آیا کدی پوچھ کے کسے کو؟ مولوی صاحب دی سنگی تو پھڑتا تے باہر کھچ کے عرشہ چھوڑ دینا. جڑے آندے ایک جیسے ہی ہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ویکھ جڑا اللہ نے عطا فرمایا. ملک الموت آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا. جواب آیا ابا جی دی طبیعت ناساز ہے آرام کر دینے پہ پھر آ جائے. ملک الموت علیہ السلام پھر آئے, پھر دروازہ کھٹکھٹایا, پھر یہ جواب ابو جی آرام کر دینے پہ تسی پھر آ جائے. تیجی واری ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں کھولیاں. سرکار نے فرمایا بٹیا کی گل ہے؟ ابا جی اجنبی آندا ہے بوہا کھڑکاندا ہے میں جواب دینی ابو جی آرام کر دینے پہ. سرکار نے فرمایا بٹیا نو آن دے, اے او ہے جڑا ماما دیاں گوداں خالی کر دیندا ہے. اے او اجنبی آ جڑا پینا کرو ویر کھو کے لے جاندا ہے. اے او اجنبی آ جڑا ٹیڑی کمر دا پتر سہارا ہوئے تے بڈھے باپ کولو پتر کھو کے لے جاندا ہے. اے او ہے جڑا بھرا کولو بھرا کھو کے لے جاندا ہے. سیدہ ایک بارگاہ مصطفیٰ دا احترام ہے, ایک تیرے پردے دا احترام ہے کہ اندر نہیں آتا پیا. ایک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام ہے اور ایک تیرے پردے دا احترام ہے کہ اندر نہیں آتا پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت آ جا. میں پہلا کمال دسن لگا, ملک الموت آ جا. ملک الموت علیہ السلام آ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام آیا میری بارگاہ دے اندر کادے واسطے؟ سونیا جان قبض کرنے واسطے آیا. او بھی اللہ نے فرمایا ہے سونیا تانوں اختیار ہے, آنا چاہو تے آ جاؤ, آنا چاہو تے آ جاؤ. تے رب نے میں نو اجازت اس واسطے دے کے کلے آئے میرے سونے کو پوچھ لیں میرا محبوب اس کام تے راضی ہے یا نہیں ہے؟
تے سونیا جے حکم دیو تے روح مبارکہ قبض کر لوا، اگر نہیں اجازت تے میں جویں آیا اس طرح ہی واپس ٹر جانا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت جدی جان کائنا ہے جنوں بڑی تھوڑی تکلیف دے میں کنی کو دینا ہے۔ عرض کردے نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جویں کنڈیاں والی موڑی دے اوتے، جویں ملے دی بچڑی اوتے، جویں کنڈیاں والی ٹہنی دے اوتے مل مل دا دوپٹہ گلا کر کے پانی دے اندر بھگو کے کھلار کے سڑ دئیے پھیلا دئیے، پھر ایک پاسیوں پھڑ کے کھچیے وہ دی تند ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے، وہ دے سارے تاگیاں دے ٹکڑے ہو جاندے نے۔ اے ماساک دے کاجل والیا جنوں بڑی تھوڑی تکلیف دیواں اے نیکو دینا ہونا۔ میرے آقا دیاں اکھاں وچ انجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت جی آقا، فرمایا میری امت بڑی ضعیف تے کمزور ہونی آ، ساری امت دے حصے دی میں مصطفیٰ نو کلے نو تکلیف دے لے، خبردار میری امت نو تکلیف نہ دے ویں۔ میری امت تے بڑی ضعیف ہونی ہے، بڑی کمزور ہونی ہے، حوصلہ تھوڑا ہونا ہے، اس واسطے میں نو کلے نو تکلیف دے لے، میری امت نو تکلیف نہ دیوی، میری امت نو تکلیف نہ دیوی، میری امت نو تکلیف نہ دیوی۔ جناب ملک الموت علیہ السلام جدوں آئے نے کلے نہیں آئے، جبریل علیہ السلام بھی نال آئے نے۔ اے پہلا موقع ہے کہ ملک الموت علیہ السلام تے جبریل علیہ السلام دوویں کلے آئے نے۔ ہمیشہ انجی ہویا ہے یا جبریل علیہ السلام آندے نے یا ملک الموت علیہ السلام آندے نے۔ ہن ایتھے تفریق ختم ہو گئی چونکہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام کیوں آئے نے؟ ہے توجہ؟ جبریل علیہ السلام کیوں آئے نے؟ اس واسطے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر بھی نے، سرکار دے مشیر بھی نے، مشیر بھی نے، وزیر بھی نے، تے رب نے کلیا نال جبریل علیہ السلام نو، جبریل تم ہی جا، جدوں ملک الموت نے گل کرنی ہے سونیا اجازت روح انور قبض کراں کہ نہ کراں، اس ویلے جبریل تم میری گل کر دیں، تم میری گل کر دیں یا اللہ کی، فرمایا کہہ دے ان اللہ اشتاقا الا لقائک یا رسول اللہ۔ سونیا ہن ایتھے نہیں رہنا، اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا۔ سونیا ہن ایتھے نہیں رہنا، اللہ تواڈے نال ملاقات دا، بولو اللہ تواڈے نال ملاقات دا، اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ تو میری گل میرا پیغام دے دیں نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں ملک الموت علیہ السلام نے پوچھیا ہے جناب جبریل علیہ السلام بولے سونیا اے وچ گل جڑا اللہ سنیہا کلدا ہے پیا، اللہ مینوں نال کلدا ہے پیا، میں مشورہ دینا وا سونیا ایتھے نہیں رہنا، اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور تے اپنی زبان فیض ترجمان چو جملہ ارشاد فرمایا اللہم الرفیق لالا، اللہم الرفیق لالا، اللہم الرفیق لالا۔ میں دنیا تے نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ دی بارگاہ چاہنا چاہنا وا۔ زندہ باد۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیاں بارگاہاں دا میں کمپیریزن موازنہ پیش کر دیتا ہے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ظاہر ہو جائے۔ منہم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام اونے جنہاں نال اللہ کلام کردا ہے بیا، میرے آقا اونے جنہاں نو عرشوں پار بلا کے اللہ کلام کردا ہے بیا۔
موسیٰ علیہ السلام دے نال کما کر کلام جڑا اللہ کیتا ہے کوہ طور تے بلا کے کیتا ہے تے ساڈی سرکار واسطے جنتی سواری آئی ہے جبریل آئے نے میکائیل آئے نے اسرافیل آئے نے تے سرکار نو دولہا بنا کے بارگاہ خدا وچ لے کے جانا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری گل کر گئے اسے موقع دی مشہور زمانہ مصرے جڑے اکثر تسی سن رہے ہو اور آج فضا ذرا گونج جائے لطف تبالا ہو جائے تاکہ پتہ لگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت والی مسجد کے اندر غلامان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مل کے آپ دے نانا جان دو ذکر خیر سینے دا زور لا کے کر دینے پہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اینا جذباتی ترجمانی اس طرح کر دینے موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے انہاں دی شان کلیمی دا مقام بڑا اعلیٰ ہے پر ساڈے آقا دی کیا بات ہے بولو ساڈے آقا دی ساڈے آقا دی ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا بات ہے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کی لکھ دینے فرما دینے ملک کونین قربان جائیے لکھن والے قلم تو لکھن والی ذات تونے تو دیتے نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی تاجداروں کایا کا ہمارا نبی پنجوری مل کے سینے دا زور لا کے فضا دے اندر اپنے بازو لہرا کے پڑھنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا او آلہ اے تو آڈے بازو اٹھے پوری دنیا دے اندر نیٹتے ویکھے جانے نے کسے دی بان تھلے نہ روے سرکار دی عظمت دے چنڈے بنا لو فضا وچ لہرا لو جڑی زبان نال میرے آقا دا ذکر کرو گے وہ بھی جہنم تو بچی رہے گی جڑے کمال مصطفیٰ وچ بازو اٹھ جان گے وہ بھی جہنم تو بچے رہن گے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ انہاں جملیاں دا ترجمہ جڑے قرآن دے میں پیش کیتے نے انہاں دا ترجمہ اس طرح کر دیتا ہے فرماندے نے خلق سے اولیاء
انبیاء سے رسول خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پانچ واری پڑھنا ہے، سب سے اولیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ نبی، سب سے اولیٰ او اعلیٰ۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب، ہاں ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور جناب کلیم اللہ کو ید بیضا کی دولت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی نعمت بخشی۔ گویا ہر نبی کو، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی عزت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ سب سے اولیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ نبی، سب سے اولیٰ نبی، سب سے اولیٰ او اعلیٰ۔ آؤ میں دوسرا کمپیریزن ایسے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سامنے پیش کر دیا۔ آئی دا جمعہ موازناتی کمپیریزن دا جمعہ ہے، پہلا میں پیش کیتا ہے جناب کلیم اللہ علیہ السلام دی بارگاہ چ ملک الموت آئے نے، سرکار دی بارگاہ وچ وی آئے نے، پر فرق ہے تے دوجا میں کی دسے آئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے آ کے کلام کر دے نے، میرے آقا عرشوں پار جا کے کلام کر دے نے۔ اٹھ کے تیسرا کمپیریزن سنو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قرآن پاک کے اندر آتا ہے، ایک تو زیادہ جگہ تے موجود ہے، انج گرے بان چ ہاتھ پا کے باہر کر دینا، ہاتھ انج چمکدا جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا۔ ید بیضا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اے ید بیضا روشن گورا چٹا ہاتھ، اکدا کمال ہے، منہم من کلم اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا کمال ہے۔ اور ساڑھے آقا دی گال سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال کی ہے۔ اب کمال موسوی میں نے بیان کیا قرآن پاک سے، اب کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نماز پڑھائی مسجد نبوی شریف اندر، صحابہ نو بٹھایا، واضح نصیحت فرمائی، رات بابا لنگ گئی، فرمایا جاؤ کرم چلے جاؤ، صبح فجر والے پھر آ جائے۔ سارے صحابہ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چو باہر تشریف لے آئے تو دو صحابی مسجد دے دروازے دے کھڑے۔ تسی نہیں گئے گھر؟ انہاں کیا سونے جنہاں دے گھر نیڑے وہ سارے ٹر کے ساڑھے گھر دور نے، تے گڑیاں بھی نیریاں نے، لائٹ بھی کوئی نہیں ساڑھے کو لائٹ بھی کوئی نہیں، چاننی کوئی نہیں، تے اسی ہن کیویں جائیے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تواڈے کول کسے کول کھجور دی سوٹی آوے، ایک صحابی اگے ودے ماں زاگ دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیاں کڈلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول کھجور دی سوٹی آوے۔ سرکار نے فرمایا اگے لیا، جدو نیڑے کی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ سوٹی دے پھیرے آئے، وہ سوٹی چانن کرن لگ پئی ہے۔ اونچی بولو، اونچی بولو، اونچی بولو۔
سرکار نے سوٹی نو ہاتھ لایا، او سوٹی چانن کرن لگ پئی ہے، بولو سوٹی چانن کرن لگ پئی ہے، او سوٹی چانن کرن لگ پئی ہے، او دے اندر سیل نہیں پایا، بیٹری نہیں رکھی، انہوں چارجنگ تے نہیں لایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اندر رب نے کمار رکھے آئے، سوٹی نو لگن دی دیر سوٹی چانن کرن لگ پئی ہے۔ ہن ادھر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی جان او کی یہ بغل دے اندر جیب دے اندر اپنے گریبان دے اندر ہاتھ با کے باہر کر دینے، ہاتھے جی چمکدا ہے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے، چمکدار ہاتھے، روشن ہاتھے، چانن والا ہاتھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوٹی نو ہاتھ لایا ہے، سوٹی چانن کرن لگ پئی ہے۔ کمال موسیٰ علیہ السلام کھٹ نہیں، کھٹ نہیں، پر سوٹی نو ہاتھ لا کے چمکانا۔ اے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکنی گئی گل، مکنی گئی، دو میں سے آبی گلیے گلی ٹر پے، سوٹی دے اندر کمال نہ آ گیا، چار ہاتھ اگے چانن کر دیئے بھئی، چار ہاتھ پچھے چانن کر دیئے، چار ہاتھ سجے چانن کر دیئے، چار ہاتھ کھبے چانن کر دیئے، جتوں میرے آقا دے نور والی فیض والی سوٹی گزر دیئے پئی، سارا بازار ساری گلی بکائے نور بن گئی ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دونے غلام جا رہے ہیں، ایک مڑناری جگہ آ گئی، چوک آ گیا، ایک نے سجے جانا ہے، ایک نے کھبے جانا ہے، جدے کو نور والی سوٹی انہوں دوسرا کہنے لگا، او میرے پیر بھائیا تیرے کو آقا دے فیض والی سوٹی ہے، تو پہلا منو کر چھڑیا پھر اپنے گھر آ جائیں۔ انہیں آکھیا بھائی جان ایک ہو جی گل کر دے ہو پہ، تو انہوں پتہ ہے نا ساڑھے آقا دا فیض محدود تے نہیں نا، تو آڈے کول بھی کھجور دی سوٹی آوے، انہیں آکھیا میرے کول بھی آوے، لیاؤ نیڑے کرو، جدو بے نور سوٹی نور والی نو لگی ہے، تجھی سوٹی دی چانن کرن لگ پئی۔ زندہ باد۔ دوجی سوٹی بھی چانن کرن لگ پئی، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، پڑھیے مل کے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، سب پڑھیے، اس شان کا مرسل کوئی، وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا، اس شان، اس شان، اس شان، وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، پڑھیے، اس شان،
کسی نو شک ہے اس گل تے؟ کوئی شک نہیں. سینے دا زور لاؤ، میرے آقا خوش ہو جائے، میرے آقا خوش ہو جائے. پڑھیے مل کے ذرا. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا، اے محبوب خدا کا کوئی، محبوب 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 خدا کا، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا، اس شان کا مرسل کوئی گونج پہ جائے، اس شان کا مرسل کوئی. 5 آیتاں میں قرآن دیاں نال پیش کر دینا، تو انہوں پتہ لگ جائے گا ساڑی سرکار ورگا کوئی بھی نہیں، اس شان کا مرسل کوئی. فتحا واللیل اذا سجا، اس شان کا مرسل کوئی آیا. ورفعنا لک ذکرک، اس شان کا مرسل کوئی. انا اعطیناک الکوثر، اس شان کا مرسل کوئی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سونے آئے کنکریاں تو نہیں سٹیاں جدوں کہ تو ہی سٹیاں نے، لیکن اے میں اللہ نے سٹیاں نے، اس شان کا مرسل کوئی. میں جو تیر رسول فقد اطاع اللہ، اس شان کا مرسل کوئی. اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں، اور وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہ نور وہ نور وہ نور وہ نور وہ نور تھے گئے، وہ نور تھے گئے نور کے پاس. تے کیڑی شان نال گئے نے؟ وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے. پڑھیے وہاں جسم نہیں اور یہاں، وہاں جسم نہیں اور یہاں، اس شان کا مرسل کوئی. 3 کمپیریزن پیش کیتے نے، میں چوتھا سنو. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ دی شان ہے وے، قوم آپ دے نال ہے، پانی مک گیا، اللہ دے کلیم سانو پانی چاہیے، تے کلیم اللہ علیہ السلام ایک کبھی نے آکھیا کہ میں کو دے سکنا والا پانی؟ یہ نہیں فرمایا. یا اللہ قوم پانی مانگ دی ہے، فرمایا یا پتھر پیا مار سوٹا ہوتے، مار اپنا سوٹا مار. اللہ دا قرآن فرماندہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اساں آکھیا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر اتے مار اپنا سوٹا، عصا مار. موسیٰ علیہ السلام نے
سوٹا ماریا. اللہ دا قرآن فرماتا فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، سوٹا ایک ماریا چشمے 12 نکلے. کئی لوگ نبیاں دے کمالات تو بڑے پیڑے پیندے نے، پر ساڈے اللہ دا فضل ہے انہیں ساڈے عقیدے نو ٹھوک ٹھوک کے قرآن وہی رکھا. چھوٹا ماریا ایک چشمے کنے نکلے 12. قبیلے کنے سن 12. نہ 11 نکلے نے نہ 13 نکلے نے. 11 نکلتے تاں بھی لڑائی، جے 13 نکلتے تاں بھی لڑائی. سوٹے نو پتا سی 12 کڑنے نے، پتھر نو بھی پتا سی 12 کڑنے نے. کیوں؟ وہ پتھر بھی موسیٰ علیہ السلام دا تے سوٹا بھی موسیٰ علیہ السلام دا. جیڑی شاید نسبت نبیاں نال ہو جائے انہوں بھی پتا ہوندا ہے. تے نبی دا اپنا علم دا مقام تے پھر ورا اور ورا ہے نا. ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ مل لیا. یہ ان کو شان تھوڑا نہیں، ایک کمال موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا کمال نہیں، لیکن سب رسولوں سے اعلیٰ. بولو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ جا رہے نے غزوے تھے. رستے میں پانی مک گیا، پانی ختم ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے پانی مک گیا، سونے پانی چاہیے. فرمایا علی کتنے؟ علی کتنے؟ سونے حاضر ہاں. فرمایا وہ سامنے جڑا پہاڑ ہے نا وہ دے پار جا، حبشی مرد کے پانی دا مشکیزہ لے کے جانا انہوں سد کے لیا. لوگ آتے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، ساڈی سرکار تے انہیں جڑے پہاڑ دے پیچھے نو بھی جان دے. اس نبی دا کلمہ پڑھن دا کیڑا فائدہ جنہوں دیوار دے پیچھے دا پتہ نہ ہوئے. ساڈی سرکار دا کلمہ پڑھو جنہ دے سامنے غیب ہے ہی کوئی نہیں، جنہ دی نگاہ دے سامنے اللہ نے حجاب رکھے ہی کوئی نہیں. کر لیے ترجمہ اللہ حضرت رحمت اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ سے موقع دی گل کر دیاں فرماندے نے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ایک کمال جھک دی ہے، تحت الصراط جاندی ہے، اٹھتی ہے تے عرش اولا تے جاندی ہے. فرماندے نے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر دل فرش پر ہے تیری نظر، اور سر عرش پر ہے تیری گزر. آقا ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا علی المرتضیٰ میرے ویر جا، سامنے پہاڑی پہاڑ دے پرلے پاسے حبشی مرد پانی دا مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں. انہوں بلا کے لیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے. انہیں نہیں پوچھیا سونیا کیڑی خوردبین لائی جے، کیڑی دوربین لائی جے، کیڑا سیٹلائٹ سسٹم ہے تواڈے کول، کیڑا ایسی وائرلیس سسٹم ہے جتنا تانوں پتہ لگ گیا ہے، کیڑا کیمرہ لایا گیا ہے جتنا تانوں پتہ لگ گیا ہے. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے نے ساریاں سائنس دیا ایجاداں ایک قدم مصطفیٰ دی برکت نے. اللہ یا غوث حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حبشی مرد جاندہ پیا، رک جا بھائی، رک گیا. چل میری سرکار تینوں بلاندے نے پہ. انہیں آکھا جی میں نہیں جاندا تھوڑی سرکار کون نے. فرمایا تو نہیں جاندا؟ انہیں آکھا نہیں جی میں نہیں جاندا. فرمایا انہوں تے کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا، تو نہیں جاندا؟ انہیں آکھیا جی میں نہیں جاندا.
فرمایا عجیب گل ہے، تو نہیں جاندا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو تو نہیں جاندا، او ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا، ماہی مدینے والا او جگ سارا جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی۔ فرمایا چل میرے نال، مینوں جاننا ہے کہ نہیں؟ انہیں آخیا جی میں تھانوں بھی نہیں جاندا۔ فرمایا مینوں علی آندے نے۔ وہ سنن دی دیر وہ ترا نکل گیا، انہیں آخیا جناب آکھیو کوئی نہ، جویں تہاڈی مرضی ہے آکھیو کوئی نہ۔ فرمایا چل اگے لگ، چل اگے لگ۔ انہیں آخیا میں یہودی دا نوکر ہاں، مینوں لیٹ نہ کریو، جے میں لیٹ ہویا مینوں مارے گا، پانی وہ واسطے میں لے کے جا رہا تے مینوں تسی نہ بہتا ٹائم نہیں لانا تے چھتی چھتی مینوں ویلیاں کرے تو میں واپس آ جا۔ فرمایا تینوں کوئی نہیں ہوندا، تو چل میرے نال۔ اگے لگا، مولا علی لے کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا نا تے بس پھر ویندا ہی رہ گیا۔ اونچی بولو، اونچی بولو، اونچی بولو۔ پھر انہیں نگاہ نہیں نیویں کی تھی، پھر وہ بس ویندا ہی رہ گیا۔ انہیں آخیا جناب اے تہاڈی سرکار نے؟ فرمایا اے میری سرکار نے۔ تو اجے او میرا محبوب نے ڈٹھا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تے ادھی راتی او دن چڑھ آوے، تے جدو مکھ تو پردہ ہٹاوے، تے بجلی ڈردی کدی چمک نہ مارے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جاوے، تے جدوں ہو جاوے سیر چمن دی، تے سارا گلشن سیس نواوے۔ تینوں کی پتا ہوئے میرے محبوب میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ جدوں یو کھولے وال زلفاں دے، وال زلفاں دے، وال زلفاں دے، اتے راہی بھول جاوے، تے توبہ توبہ ایڈا حسن ماہی دا، او جدی چال نہ چلی، او جدی چال نہ چلی جاوے، تے آزم اے تو سونا ماہی، او سانو کدرے نظر، او سانو کدرے ویکھیا انہوں یہودی مالک بھی بھول گیا، مشکیزہ بھی بھول گیا، پانی بھی بھول گیا، سواری بھی بھول گئی، بلکہ اپنا آپ ہی بھول گیا، اپنا آپ ہی بھول گیا ہے، ٹکٹ کی بن کے ویندا ہے بیا۔ مولا علی فرماندے نے وینا کی ہے، آندے نے ویکھاں کیوں نہ، ویکھاں کیوں نہ، ویکھاں کیوں نہ۔ جی میں انشاءاللہ میں ویکھاں کیوں نہ کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاں، تیرے وچوں رب دسدا،
کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا دل کردے میں تینوں ویکھی جا ہے ذوق وصل نہ آوے ہے ذوق پڑھیے مل کے ذرا دل کردے میں تینوں ویکھی جاواں دل کردے میں تینوں دل کردے میں تینوں کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں آقا تیرے وچوں رب دسدا دل کردے میں تینوں ویکھی جاواں دل کردے میں تینوں تیرے وچوں رب دسدا دل کردے میں تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویندا ہے پیا ٹھٹکی بن کے ویندا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کر اپنی مشک دا منہ کھول مشکیزے دا منہ کھول سانو پانی چاہیدا ہے کہن لگا سونے چہرے والیا پانی نہ کڈیا جے مشکیزے وچوں میں لیٹ ہو جاگا یہودی میرا مالک ہے میرا آقا ہے مینوں مارے گا چھڑکے گا میرے ماپیاں نو گالیاں دے گا مینوں برا بھلا آکھے گا مینوں سزا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے فکر نہ اس گل دا کر پانی بھی نہیں کٹدا لیٹ بھی نہیں ہوندا تے مار بھی نہیں پیندی اے مار والا فکر ذہن چوں کٹ دے نہیں مار پیندی لیٹ بھی نہیں ہون دیندے پانی بھی نہیں کٹن دیندے منہ کھول انہیں مشکیزہ دا منہ کھولیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ دلہ والا گورا گورا ہاتھ رکھیا وچ اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو ادھر کی ہے فن فجرت من حسنات عشرات عین 12 چشمے نکلے کیویں اضرب بعصاک الحجر اے پتھر اتے اپنا سوٹا مار رب نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ہے وے کہ جد اللہ والا گورا گورا ہاتھ رکھیا مشک دے وچ اے پرانے بزرگ جان دے ہو وہ چمڑے دیاں مشکاں ہوندیاں سن جدوں چھڑکاؤ ماشکی لوگ او مشکیزے سن چمڑے دے 40-45 لیٹر پانی ہوندا اودے وچ زیادہ سے زیادہ انہاں منہ کھولیا سرکار نے ہاتھ مبارک رکھیا فرمایا صحابہ اپنے اونٹاں نو لیاؤ پانی پیا لو تے ایک اونٹ پتہ کتنا پانی پیندا اتنا پانی ایک ٹائم اونٹ پی جاندا ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان 2 جلداں دی بروت البنان دی چھپی کتاب میرے کتب خانے چ موجود ہے یہ دا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ چ لب جاندا جنے لینی ہے لے لو پڑھ لو 10 دن تک اونٹ نو پانی نہ لبے تو انہوں کوئی فکر نہیں ہوندا اتنا پانی ایک باری اپنے اندر سٹاک کر لیندا ہو تے او 40-45 لیٹر پانی ہے سارا فرمایا اونٹاں نو لیاؤ پانی پلا لو گھوڑیاں نو لیاؤ پانی پیا لو کپڑے دھو لو غسل کر لو وضو کر لو خالی مشکیزے لیاؤ تے پانی بھر لو خالی مشکیزے لیاؤ پانی بھر لو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے نے آگے کی عمل کیتا نے اونٹاں نو لیاندا نے پانی پلا لیا نے گھوڑیاں نو لیاندا نے پانی پلا لیا نے کپڑے دھو لے نے غسل کر لے نے وضو کر لے نے خالی مشکیزے لیاندے نے پانی سٹاک کر لیا گیا ہے پانی سٹاک کر لیا گیا ہے پانی سٹاک کر لیا گیا ہے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک میرے آقا نے مشکیزے چو باہر کڈیا ہے فرمایا حبشیہ چاتی مار کے ویکھ لے پانی کٹیا تے نہیں کہن لگا مینوں او دی قسم جن نے تانوں حسن و جمال دا پیکر بنا کے کلے آئے او دی قسم میں دیکھ لیا ہے میرے مشکیزے وچوں ایک قطرہ بھی پانی دا کم کوئی نہیں ہویا اچھی بولو ایک قطرہ بھی پانی دا کم نہیں ہویا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے جناب تسی موقع تے ویندے سو پے اس روایت راوی ہو دسو تے صحیح وہ اتنا پانی آیا کتھوں ہے فرماندے نے اسی آپ وینے آپ سرکار دیاں 5 انگلاں وچوں رب نے 5 نہراں جاری فرما دتیاں
ہاں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 5 انگلاں وچوں رب نے 5 نہراں جاری فرما دتیاں نے اس شان کا مرسل کوئی آیا او اس شان کا مرسل کوئی محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. اس گل نو سمیٹ دینا چاہنا ہوں. حبشی حضور میں اجازت ہے جی سونے چہرے آیا میں جاواں اجازت ہے میں جاواں فرمایا تھوڑی نشانی لے جا تھوڑی نشانی لے جا. کی نشانی؟ حبشی کالے سیاہ رنگ دا کیوں پاپا کہتے ہیں کی نام پاپا دا محمد ندیم. ابو جی کہا کرو پاپا شاپا نہیں کہتے. اور جی میں لفظ کزن نے آ کے سارے رشتیاں دا تقدس پمال کر دیتا ہے. لفظ آنٹی پتہ نہیں لگتا بھی کون آنٹی. اگے ہوں سی پھوپھی جان خالہ جان ممانی جان چچی جان تائی اما تو ہوں سیدھا آنٹی پاپا دے پتہ نہیں کی ہو گیا جی. بس ہوں سسٹم آ گیا ممی ڈیڈی. ہاں لیٹسٹ ماڈل. صحیح گل کڈا سونا لفظ ہے ابو جان پر جان ہوں بنائیے تو تا ہے نا. ابا ہوں سڑکوں کے روڑے بعد ہاں کوئی نہیں ہاں پاپا کھا جاؤ. اللہ اکبر. کہنے لگا سونے چہرے والیا کی نشانی دینی جے؟ حبشی کالے سیاہ رنگ دا. سرکار فرمایا نیڑے آ. جدوں نیڑے آیا حبشیا خوش نصیب ہے تیری عظمت نو عطا المصطفیٰ رضوی دا سلام ہے جنوں سرکار نے یاد کیتا ہے. علی جاؤ انہوں بھلا کے لے آؤ خوش نصیب ہے جڑا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ گیا ہے. تے سرکار پھر فرما دینے نیڑے آ. تے اسی بھی عرض کرنے سونے اے بچہ آیا آندا میرے پاپا جی نے آکھیا ندیم صاحب نے مصرا پڑھ دیو پڑھ دینا میں موقع دے. اسی بھی آنے سونے ساڈے تے بھی کرم کرو کدی سانو بھی بلا لو یا نظر کرم کرو ساڈے ویڑے تشریف لیاؤ مہربانی فرما دیو. کھلی رکھیے اساں نینا والی پاری کھلی رکھیے اساں نینا والی پاری اڈیگ سانو مدنی دی کھلی رکھیے اساں نینا والی اے پاری اڈیگ سانو مدنی دی. کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیگ مینو مدنی دی اڈیگ مینو مدنی دی اڈیگ سانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشیہ میرے نیڑے آ جا. حبشی قریب آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ جڑا مشکیزے چو باہر کڑیا سی او دے چہرے تے پھیرے آئے. ایدوں تھلے سارا کالا منہ سارا روشن ہو گیا. منہ سارا چٹا ہو گیا. سواری تے بیٹھا ٹر گیا پر جاندہ جاندہ سوچ دا اے دے نال دا ویکھیا کوئی نہیں.
او دل دے اندر او فریفتگی، او عشق، او پیار، او محبت تے سرکار دے ترانے الاپ دا آپ دے اس نو جمال نو کمالات نو شانہ نو یاد کردہ کردہ یہودی دے گھر وال گیا، اپنے مالک دا بوا کھڑکایا، دروازہ کھلیا، جی میں پانی لے آیا، میں انہیں آکھیا تو میرا نوکر نہیں، انہیں آکھیا جناب کیوں، میرا مہاندرہ پچھاڑو، میرے نقش و نگار ویکو، میرا فیس ریڈنگ ویکو، انہیں آکھیا نہیں وہ میرا تے نوکر کالے رنگ دا سی، توں تے او نہیں، انہیں آکھیا سواری ویکو تو آڈے آڑی ہے، اے جی میری ہوئی ہے، مشکیزہ ویکو تو آڈا دیتا ہے، اے جی میرا ہی ہے، میرے جسم دے نشان ویکو اوہی نے ہے اوہی نے، تے تیرے نال کی بنیا، انہیں آکھیا بہو میں دسنا بنیا گی، انہیں الف تو لے کے یہ تک ہر گل سنا دی تھی، تے یہودی آکھن لگا اجے اوتھے ہی ہونے نے، آندا ہے جے اوتھے، انہیں آکھیا مینوں امید ہے جے اوتھے ہی ہونے نے، مینوں امید ہے اجے اوتھے ہی ہونے نے، چلو چلیے ٹر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، جدوں یہودی نے ویکھیا نا، یہودی نے جدوں ویکھیا کہنے لگا گلاں تیریاں ساریاں سچیاں نے، جو تو دسیا نا او ادھے وچ پایا جاتا ہے، گلاں تیریاں ساریاں سچیاں نے، لاسٹ مصرع پڑھیے معروضات نو سمیٹا، یہودی آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا تے حیران ہو گیا، کہنے لگا سونے چہرے والیا خدا دی خدائی دے اندر میں گواہی دینا ہے نہ اس نو جمال دا پہ کر، ہو سکتا ہی نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس واسطے کہ رخے سونیا رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخے سرکار سا کوئی نظارہ کیوں نہیں نظارہ ہو سکتا؟ اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا باہر تقریریں کرن جائیے نا، وہ آندے نے بغدادی مسجد ورگی تقریر سناؤ، میں کہا وہ مجمع لے آؤ، وہ ماحول لے آؤ، تو میں اونجدی کرنا تو ساڑھے دے مجمع پھر کئی انج ہوندے جے میں سمم بکمن امانت نہیں بیٹھے بھی ہلے تو شاید خیانت ہو جائے گی، تو میں کہا انج بغدادی مسجد ورگی تقریر نہیں سنائی جانی، اے ساڑھے رونکاں نے سبحان اللہ، یقین کرو لوگ مثالاں دیندے نے، اے مجمع دی مثالاں دیندے نے لوگ، تو یار کیا بات ہے نا، بولن تو پہلا بولن والی قوم، اے لوگ گواہی دین تے سمجھو سجے پاسے فرشتہ نیکی تھوڑی لکھتا ہے پیا، بابا سے بلند پڑھیے ذرا فضا گم جائے، پڑھیے میرے کہ ذرا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، اور جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتے، تے شاعر آندہ ہے پیا جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو نہیں سکتا، جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ، بلاخر یہودی بھی کلمہ پڑھیا، او دے نوکر حبشی بھی کلمہ پڑھیا، دوویں تاجدار صداقت دے پیر پائی بن گئے، یہ ہے کمال مصطفیٰ، میں گرا نہیں جو اب تک
یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھل نہ سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھل نہ سیکھا، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذبے عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں او کمال بیان کرنے نے، کمپیریزن میں دس دیتے میں او کمال بیان کرنے نے کہ جیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کھانے وچ ظاہر ہوئے نے، کھانے دے بارے چ، سالن دے بارے چ، روٹی دے بارے چ، کھجوراں دے بارے چ، دودھ دے بارے چ، پانی دے بارے چ جڑے کمال ظاہر ہوئے نے، اگلے جمعے ایک ایک حدیث پیش کر کے انشاءاللہ وہ پیش کرانگے۔ وما علینا الا البلاغ۔